اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی کو بہتر کیسے کریں۔ دیکھیے، میں اور آپ ہم ایک ہی کمیونٹی ہیں نا، ہم ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اور میں کوئی آپ سے اس سینس میں بات نہیں کرتا کہ میں کوئی آپ سے زیادہ جانتا ہوں یا میں آپ سے بڑا ہوں، میں اس لیے آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ میں عمر میں آپ سے بہت سے لوگوں سے بڑا ہوں اور کچھ لوگوں سے چھوٹا بھی ہوں، ظاہر ہے، شاید کئی لوگوں سے whatever, it doesn't matter ایکچولی۔ یہ بات کا مقصد یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بہرحال جو کچھ میں سیکھ سکا ہوں میں آپ کے سامنے وہ پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے زندگی بہت پلانڈ نہیں گزاری، اور کئی طرح کے مسائل بھی دیکھے زندگی میں، مستقل دیکھے، اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اچھے برے وقت دونوں طرح کے دیکھے، سخت وقت بھی دیکھے، بہت آسان وقت بھی دیکھے۔ اللہ کا شکر ہے، اوور آل بیسس پہ زندگی بڑی اچھی چلتی رہی ہے، چل رہی ہے، تو اس لیے میرا ایکسپوجر ہر طرح کے معاملات کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی توفیق دے دی کہ کچھ پڑھنے وڑھنے کا بھی سلسلہ چلتا رہا، سیکھنے کا، پڑھنے سے مراد زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سیکھنے کا، لوگوں سے سیکھنا، کتابوں سے سیکھنا، حالات سے سیکھنا، یہ بھی معاملہ چلتا رہا۔ تو میں آپ سے وہ شیئر کر رہا ہوں، میں کوئی آپ کو نہ تلقینیں کر رہا ہوں، نہ نصیحتیں کر رہا ہوں، نہ میں آپ کے سامنے کو بڑا وائز بن کے بیٹھا ہوں کہ جناب میں واعظ بھی کر رہا ہوں اور میں وائز انگریزی والا بھی ہوں کہ میں انتہائی عقل مند آدمی ہوں، لہٰذا میں اپنی عقل مندی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں بالکل آپ جیسا ہی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چیزیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے جو ذہنی صحت سے جڑا ہوا بھی ہے ایکچولی، وہ یہ ہے کہ کمیونٹی میں مل کے رہیں، اور کمیونٹی سے مراد ضروری نہیں ہے کہ پوری کمیونٹی کو آپ کاؤنٹ کریں، آپ کا گھر بھی آپ کی کمیونٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم بہت جگہوں پہ ہے، کہیں 2 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، کہیں 4 بھائی اکٹھے رہتے ہیں، یہ آپ کی کمیونٹی ہے۔ تو کمیونٹی کے ساتھ مل جل کے رہیں۔ اب وہ دور آ گیا ہے خاص طور پہ جہاں پہ بجائے ایک دوسرے سے لڑائیاں کرنے کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور ایک دوسرے سے بگاڑ کرنے کے، اور ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنے کے، اس سے بہتر یہ ہے مل جل کے رہیں، اس سے ہر کسی کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں نا، اگر ایک گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، ان چاروں کے حالات ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں، مورلیس کے چاروں کسی خاص طرح کی محنت کرتے ہیں اور ایک ہی طرح کے ہیں، چونکہ یہ تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑا افسر بن گیا تو وہاں نہیں رہے گا، وہ اپنا گھر فوراً الگ کر لے گا۔ اگر وہ سرکاری افسر ہے تو اس کو ویسے کوئی گھر مل جائے گا، وہ کہے گا کہ جی مجھے تو گھر مل گیا، میں جا رہا ہوں، آپ لوگ یہاں رہیں، اور وہ گریجولی اپنے آپ کو ان سے دور کر لے گا اور ان سے ملنا جلنا کم سے کم کر دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کاروبار شروع کیا ہے اور ایک بھائی کاروبار اس نے شروع کیا اور اس کے کاروبار میں اللہ نے بڑی ترقی دے دی، برکت دے دی، اور اس نے بہت پیسے کمانے شروع کر دیے، تو وہ دوسرے بھائیوں سے الگ ہو جائے گا، اور اس کے الگ ہونے کے لیے کئی اس کی وجہ ہوں گی کہ جی مجھے نظر لگاتے ہیں، جی مجھ سے حسد کرتے ہیں، جی، اور دیکھیں نا جی میں تو اپنی محنت کرتا ہوں، وہ بھی کر لیتے محنت، انہوں نے کیوں نہیں کی محنت، میں تو اپنی محنت سے کما رہا ہوں نا۔ یہ قارون والا جواب ہے جو قارون نے کہا، جو قرآن پاک میں ہے نا، کہ اس نے کہا قارون نے کہ یہ تو میری تدبیر سے مجھے ملا ہے، میں کیوں لوگوں پہ خرچ کروں، اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کروں، اللہ نے تھوڑا ہی دیا مجھے، یہ تو میری تدبیر سے ملا ہے۔ تو ہمارا بھی رویہ ایسا ہی ہے کہ بھی میں نے محنت کی ہے، میں نے پیسے کمائے، میں کیوں دوں آپ کو، میں کیوں دوں فلاں کو، میں وہ غریب بھائی کی مدد کیوں کروں، وہ بھی محنت کر لیتا ہے، وہ کیوں نکما ہے، کیوں نہیں اس نے، کیوں وہ نالائق ہے اس طرح سے کہ وہ کوئی اپنی دماغ استعمال نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ نے دماغ دیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ جو بہتر ہو گئے ہیں آپ کو بھی نہیں ہو رہا، آپ آئسولیٹ ہو گئے، آپ کسی سے بات نہیں کرتے، کوئی آپ سے بات نہیں کرتا۔ کل کو کوئی آپ پہ مشکل وقت آ گئی، آپ کو خدا نخواستہ بیمار ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہو رہے ہیں آج کل ساری طرف ہو رہے ہیں لوگوں کو، ینگ لوگوں کو ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ باہر کئی ریزنز ہیں اس کی، تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے فرض کیجئے آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں،
آپ کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ ہاسپٹل میں رکنے والا کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کی وائف وہاں رکتی ہیں تو گھر پہ چھوٹے بچے اکیلے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، تو آپ کو کیا کریں گی پھر؟ سو وی نیڈ اور خاص طور پہ، اور ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہے بکھرنے کا، الگ الگ ہونے کا، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے جو بھی ہوئے سمیت میرے، ہم نے اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور خیر اللہ کا شکر ہے ہم بہت حد تک انفیکٹ بہت ویل نٹ فیملی کے طور پہ ہی رہے ہیں، اب بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن زیادہ تر گھروں میں یہ لڑائیاں ہیں، اور یہ لڑائیاں زیادہ تر سٹیٹس کی وجہ سے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ سٹیٹس ہے نا، یعنی ایک کے پاس 4 پیسے زیادہ ہیں، دوسرے بیچارے کے پاس کم ہیں، تو ان کی آپس میں نہیں بنتی، اس لیے کہ جو جس کے پاس کم پیسے ہیں وہ تو شاید اتنی خرابی نہیں کرتا، ہو سکتا ہے وہ بھی کرتا ہو، لیکن جس کے پاس ہیں وہ مستقل اس پریشر میں اور امپریشن میں ہے کہ یہ سارا وقت جو ہے نا اس خیال میں ہے کہ میں ان کو کچھ دیتا رہوں، کیوں میں دیتا رہوں ان کو، میری ذمہ داری ہے یہ، کیوں یہ خود کریں جو کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس وجہ سے۔ لیکن ان دی اینڈ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتے تو باقی اس کے بعد تو پھر کوئی آپ کے ساتھ مل کے نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب لوگ پھر اس کے بعد والے ٹیئرز میں آتے ہیں، یعنی پہلا ٹیئر فیملی ہے، پہلا دائرہ فیملی ہے یوں کہہ لیجئے، اس کے بعد آپ کے دوست احباب ہیں، دوسرا دائرہ، تیسرا دائرہ ہے پھر اس کے بعد جو آپ کی کمیونٹی ہے، محلہ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ محلے میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹ بلڈنگ میں اگر کوئی رواج ہے ایک دوسرے سے سلام دعا لینے کا تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں، تو یہ تیسرا دائرہ ہے نا۔ اس دائرے کو جتنا مرضی بڑا کر لیجئے کمیونٹی والے کو، وہ تو پورے ملک پہ پھیلا سکتے ہیں آپ، لیکن ادروائز جو آپ کا پہلا دائرہ ہے وہ آپ کی فیملی، وہ جو پرانا محاورہ ہے نا انگریزی کا، بلڈ از thicker than واٹر، وہ غلط نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم کچھ ایکسیپشنز کے اوپر زندگی نہیں گزار سکتے کہ جی وہ دیکھیں جی فلاں بھائی نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے نا؟ اورنگزیب نے، جو کہ ہم تو کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جی وہ تو نہایت دیندار آدمی تھے اور وہ تو قرآن پاک لکھ کے بیچتے تھے، یعنی اس کا ہدیہ لیتے تھے، اس سے زندگی گزارتے تھے اور ٹوپیاں سیتے تھے اور فلاں تھا، کیا کیا انہوں نے؟ اپنے بوڑھے باپ کو جیل میں ڈال دیا، سارے بھائیوں کو قتل کر دیا، اپنی بہن کو بھی جیل میں ڈال دیا جو غالباً ایک ہی تھی، جہاں آرا کے نام سے۔ کون سا کمال کیا انہوں نے، ٹھیک ہے؟ وہ کدھر گئی ان کی ٹوپیاں سینے کا پروگرام جو تھا وہ؟ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی فیملی کو، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہیں اور آپ کے بھائیوں کے پاس کم پیسے ہیں تو اپنے پیسے ڈسٹریبیوٹ کر دیں، مت کیجیے۔ یہ ضرور آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو کچھ سپورٹ اس سینس میں کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو سیکھ لیا ہے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی سکھا دیں کہ اچھا یار آپ یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے کاروبار میں شامل نہیں کریں گے ان کو، بالکل مت کیجیے، لیکن آپ فرض کیجئے آپ ان سے اگر کوئی سپلائی لے سکتے ہیں تو سپلائی لے لیں کہ یار مجھے فلاں چیز میرے آفس میں سپلائی کر دیا کرو، اسٹیشنری آپ سپلائی کر دیا کرو، اردو بازار جایا کرو وہاں، یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے بلک میں اسٹیشنری ملتی ہے وہاں سے آپ خرید کے لایا کرو، اور اس پہ آپ تھوڑا سا اپنا منافع رکھ کے تو ہمیں دے دیا کرو، آپ کی انکم کا ایڈیشنل انکم ہو جائے گی آپ کی۔ یا اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے یہ بتا دیں، سمجھا دیں، سکھا دیں کہ یار آپ فلاں کام کر لو انڈیپینڈنٹلی، اگر اس کے لیے کوئی 2 4 10 20 ہزار روپے آپ اس کو دے سکتے ہیں وہ بھی دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ لے لو اور یہ کام ہے، اور مجھ سے بے شک مشورہ کرتے رہنا، میں بھی آپ کے ساتھ دیکھتا رہوں گا اس کو جب تک کہ آپ سٹیبل نہیں ہو جاتے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے پھر اس کے بعد، تو یہ آپ کا احسان ہے اور یہ آپ کی فیملی کو اکٹھا رکھے گا اور یہ آپ کو ہر لحاظ سے فائدہ دے گا، اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ اس کی انتہائی ضرورت۔ اگر آپ سارے تنگ بھی ہیں مالی طور پہ تو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا ضروری ہے، کچھ وسائل ہی اکٹھے کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ کچھ اپنی چیزوں کو شیئر کرنا شروع کر دیجئے تاکہ آپ کا کچھ اکنامک پریشر کم ہو جائے۔ سو آج کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ مل جل کے رہیے، اور سب سے پہلے مل جل کے رہنا اپنی فیملی کے ساتھ ضروری ہے، اس کے بعد باقی دنیا آتی۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔